زرداری صاحب کا جہاز جو ہے طیارہ وہ قطر سے روانہ ہوا، پاکستان پہنچ گیا، اور جس ٹائم میں یہ ولاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو کبھی امکان ہے کہ ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہوگا اور اس میں وہ اپنے تمام اراکین سے رائے لے رہے ہوں گے۔ بہرحال مجھے یہ رسمی کارروائی لگتی ہے، کیونکہ جب زرداری صاحب شہباز شریف کے ساتھ مل کے یہ چیزیں ڈسکس کر لے، سارا کچھ کر لے، تو یہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس اور اس میں لوگوں کی رائے جاننا یہ رسمی سی کارروائی لگتی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے کچھ رابطے شروع کیے تھے، مولانا کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے، اور محمود اچکزئی اس بار خود پہنچے مولانا کے پاس۔ اس کا جو آؤٹ کم نکلا ہے وہ مولانا نے جرنلسٹ کو بلا کے، سارے جتنے ان کے پارٹی کو کور کرنے والے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کو بلا کے انہوں نے پوری ڈیٹیل رکھی ہے کہ کیا کیا اب تک انگیجمنٹ ہماری ہو چکی ہے اور ہمارا کیا موقف ہے۔ جو مولانا نے کہا اس کا مین کرکس یہ نکلتا ہے کہ مولانا اس بات پہ کنونس ہیں کہ 26ویں ترمیم سے وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے یا اس کو مس یوز کیا گیا جس طرح سے ہونے چاہیے تھا، جس کے لیے وہ ووٹ کے لیے راضی ہوئے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کا راستہ روکا جائے، اور اس کو روکنے کے لیے انہوں نے 3 آپشنز رکھ دی ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کے سامنے یا اپوزیشن کے سامنے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اس بار ساری اپوزیشن اکٹھی ہو کے اپنا لائحہ عمل طے کرے، یا جو بھی کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، بات کرنی ہے، یا جو بھی لائحہ عمل بنانا ہے وہ ساری اپوزیشن کا متفقہ ہونا چاہیے۔ اب اس میں کیا ہے، آپشنز کیا ہیں؟ نمبر 1 عوامی احتجاج اگر کرنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ساتھ ہوں، سب نے مل کے کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ دوسرا، حکومت سے بات چیت کرنی ہے۔ اگر پی ٹی آئی یا اپوزیشن الائنس اس بات پہ اتفاق کر لیتا ہے کہ ہم حکومت سے اس بارے میں بات چیت کریں تو مولانا کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ پھر پیپلز پارٹی سے بات چیت کی جائے، حکومت سے کریں یا پیپلز پارٹی سے کریں بات ایک ہی ہے، لیکن چونکہ وہ حکومت میں باضابطہ شامل نہیں ہے اس لیے اس کو الگ رکھتے ہیں مولانا، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی سے بات چیت کرنی ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ابھی ان کے پاس ڈرافٹ نہیں پہنچا، جب پہنچے گا تو وہ دیکھیں گے۔ مولانا کو یہ لگتا ہے کہ ابھی اس میں ٹائم ہے، تھوڑا وہ انتظار کرنا بھی چاہیں تو کر لیں گے، لیکن آن دا ادر ہینڈ مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت تھوڑی جلدی میں ہے، اور یہ کوئی بہت لمبا اس کو لے جانے کے چکر میں نہیں ہے۔ غالباً اگلے 2-3 اجلاسوں میں اس کو وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاس کرانے کی کوشش کریں گے، سب سے پہلے سینٹ سے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مولانا کے ساتھ کوئی بہت زیادہ امیدیں نہیں ہیں، وہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب مولانا کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہر بار کی طرح آپ کے ساتھ آخری ٹائم پہ وہی کریں گے جو پچھلی دفعہ انہوں نے کیا اور اس سے پچھلی دفعہ ہوا، اس لیے گریز کیا جائے۔ لیکن چونکہ پالیٹکس ہے، لوگوں نے اپنی چیزوں کو آگے بڑھانا ہے ان معاملات کو، تو وہ مولانا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ رکھنی پڑے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ لائحہ عمل بناتے ہیں اور محمود اچکزئی اس بارے میں کیا متفقہ طور پہ کچھ ڈرافٹ لے کے آتے ہیں اپوزیشن کے لیے، اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اب آ جائیے ذرا سہیل آفریدی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ کل سے اسلام آباد میں موجود تھے۔ کل آپ نے دیکھا پارلیمنٹ ہاؤس گئے، پھر رات انہوں نے اسلام آباد میں رکنے کا فیصلہ کیا کیونکہ آج عمران خان سے ملاقاتوں کا دن تھا، تو اس امید پر کہ شاید آج ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے وہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ پوری پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر موجود رہے، شدید نعرے بازی دیکھنے میں آئی۔ پھر لوگ اندر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے، ان کے متعلقہ افسران سے ملاقات کی کوشش کی کہ چیف جسٹس سے ہماری ملاقات ہو جائے، ان کو کنونس کر سکے کہ عمران خان کی جو کیسز کی تاریخ ہے اسے فکس کیا جا سکے، اپنے احکامات کے اوپر عمل درآمد کرایا جا سکے، لیکن چیف جسٹس سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کوشش کے باوجود۔ پھر سہیل آفریدی وہاں سے روانہ ہو گئے اور آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل چلے گئے، وہاں پہ بھی یہی سارا کچھ، پولیس اہلکار آگے کھڑے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں آگے کھڑے ہیں، اور وہ کسی صورت ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ آئی ڈونٹ نو انڈر واٹ لا، بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں جا سکتے، بس آرڈر ہے تو آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ ہو۔ میری گزشتہ روز ان سے ملاقات ہوئی اس پارلیمنٹ ہاؤس سے واپسی پر خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں، اور کافی طویل ملاقات تھی اور بہت ساری چیزیں آف دی ریکارڈ ہے۔ میں تو اس لیے گیا تھا کہ ذرا میں انڈرسٹینڈ کر پاؤں کہ مومنٹم کیا ہے، ٹیمپرامنٹ کیا ہے، ماحول کیا ہے، کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ بس یہ نومبر میں یہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، اس کے بدلے میں یہ ہو جائے گا، تو بہت ساری چیزیں تھیں، تو مجھے اپنی کلیئرٹی کے لیے بھی یہ ملاقات کرنی تھی۔ اینی ہاؤ، جو میں بتا سکتا ہوں آپ کو وہ یہ کہ ان کی اس ٹائم جو پریورٹی ہے نا، سب سے اہم، ایک تو آبویسلی عمران خان سے ملاقات ہے، کیونکہ جو میں جج کر پایا ہوں وہ یہ کہ انہیں یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ عمران خان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، لیکن ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ وہ T20 کے اوپننگ بیٹسمین ہیں، ٹیسٹ کے ہیں یا ون ڈے کے ہیں۔ انہوں نے کس طرح سے اپنی اننگ کو لے کے جانا ہے اس بارے میں ان کے پاس اتنی کلیئرٹی نہیں ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی عمران خان سے ملاقات ہو سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ اپنی تیاریاں جو ہے وہ T20 کے حساب سے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور کسی بھی ٹائم اگر انہیں عمران خان کوئی کال دیتے ہیں یا کوئی ایسا فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں جس میں وقت اتنا نہ لگے اور جلدی سے ایگزیکیوشن ہو جائے تو وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ مین وائل جو ان کی دوسری پریورٹی ہے
ऑब्वियसली وہ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے بہت سارے منصوبے ان کے ذہن میں ہیں. وہ عمران خان کے ویژن کے مطابق نوجوانوں کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے بیوروکریسی کے حوالے سے جو چیزیں ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے وہاں بیٹھے ڈسکس کی کہ یہ پرابلمز کچھ ایک دو ہیں, یہ آ رہی ہیں ہمارے پاس, جو ابھی ریسنٹ آئی ہیں, تو اس کو بھی انہوں نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. اینڈ مین وائل کچھ قانون سازی ہے, تو وہ اپنی کابینہ کا پہلا اجلاس جو کرنے جا رہے ہیں اس میں بہت بڑے ڈیسیژنز لینے ہیں. میں آپ کو پہلے کے بھی کسی ولاگ میں بتایا تھا کہ کابینہ کے پہلے اجلاس کے بعد آپ کو ایگزیکٹ آئیڈیا ہو جائے گا کہ معاملات کس طرح آگے بڑھنے ہیں اور کس حد تک آگے جائیں گے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ بہت بولڈ ڈیسیژن جو ہے وہ ہونے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. مین وائل جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے مختلف قسم کے سیگمنٹس ہیں جو انہوں نے رکھے ہیں کہ عمران خان اپنے ٹائم پہ یہ کر رہے تھے, اس طرح کر رہے تھے, عوام کے لیے یہ سوچ رہے تھے, نوجوانوں کے لیے یہ سوچ رہے تھے. وہ ایگزیکٹلی انہی چیزوں کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, انہی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی سلسلے میں انہوں نے کچھ بیوروکریٹ افسران کو بھی وہاں پہ بلایا ہوا تھا, ان سے بھی ملاقات ہوئی. بلکہ میں نے آپ کو کچھ دنوں پہلے کے ولاگ میں بتایا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کے دور میں کام کرنے والے PMDU کے جو افسر تھے بیوروکریٹ, ان کو عادل سعید صافی کو اپوائنٹ کر دیا گیا. کل وہ بھی خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود تھے. تو بہت ساری چیزیں ایٹ وانس وہ پلان کر رہے ہیں. کوشش اچھی ہے, کاوش اچھی ہے, نیت اچھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ان کو کامیابی ملتی ہے یا نہیں ملتی. خیر, ایک خبر کل بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جب PTI کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ چل رہی تھی تو اس میں زین قریشی اور شیر افضل مروت صاحب اچانک سے موجود نظر آئے تصویروں میں, اور لوگوں نے بڑا اس کے اوپر اعتراض کیا. میں نے پھر اس کو چیک کیا. کسی نے پوچھا تھا میرے سے ٹویٹر پہ کہ آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت وہاں پر موجود تھے. جب تک میں تھا تو وہ نہیں تھے, تو اس لیے میں نے کہا کہ نہیں, وہ نہیں تھے. لیکن بعد میں نے چیک کیا, شیر افضل مروت وہاں پر موجود تھے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ جب سہیل آفریدی خطاب کر رہے تھے, اپنا بات چیت کر رہے تھے, اس دوران اچانک سے وہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے. تو اس پر PTI کے اندرونی حلقوں میں کافی تشویش ہے کہ جس رکن کو پارٹی سے برطرف کر دیا گیا اسے کس نے انوائٹ کیا یا وہ کیسے آ کے اجلاس اٹینڈ کر رہا ہے. تو اس پر پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. مجھے شیر افضل مروت سے ذاتی کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن ایک پارٹی پوزیشن, ایک ٹرمینیشن لیٹر اور کارکنان کی جو رائے ہے نظر آ رہی ہے, اس کے مطابق یہ ایک ایشو کریٹ ہوا اور اس کے اوپر پارٹی کے لوگوں نے اعتراض کیا. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا. ان کو کسی نے بھیجا ہے یا وہ خود آئے ہیں یا کسی نے انوائٹ کیا ہے, اس بارے میں پارٹی کلو لیس ہے. اور میں ابھی بھی عامر ڈوگر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ چونکہ چیف وپ ہے پارٹی کے, تو ان سے جانا جائے کہ ان کا کیا موقف ہے, لیکن وہ رابطہ نہیں ہو سکا. جیسے ہی ہوا تو میں ان کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گا. دوسرا زین قریشی صاحب ہیں. میں بالکل یہ بات یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں, بالکل ویریفائی کرنے کے بعد, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے یا کسی کی سنی سنائی, یہ بالکل ویریفائی کرنے کے بعد اوتھینٹک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں کہ زین قریشی صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ انہیں پارٹی سے نہیں نکالا جائے گا. ان کے والد کی قربانیاں ہیں اور ان قربانیوں کے اعتراف میں یا ان کو ریکگنائز کرتے ہوئے عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ زین قریشی کی برطرفی نہیں ہوگی اور وہ پارٹی میں بدستور رہیں گے. تاہم کچھ اور لوگ ایسے ہیں جنہیں پارٹی سے نکالنے کا انہوں نے کہا تھا, جو زین قریشی کے ساتھ ہی کہیں اچانک سے غائب ہوئے تھے, ان کو نکالنے کا کہا گیا, لیکن اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. اور وہ ایک حکمت عملی کے تحت نہیں ہوا, کیونکہ اگر ان کو پارٹی سے نکالتے ہیں تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ پھر دوسرے کیمپ میں جا کے پھر ادھر کی طرف کے لیے توپوں کا رخ کریں گے اور بہت سارے مسئلے مسائل اور پیدا کریں گے. تو ابھی رہنے دیتے ہیں, جب وقت آئے گا تب ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. تو عمران خان صاحب کو شاید کنونس کیا گیا ہے اس بارے میں, تو وہ پارٹی میں رہیں گے نہیں, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو کسی اور ٹائم پہ جب فیصلہ سازی کا وقت آئے گا تو وہ نہیں ہوں گے. لیکن زین قریشی کے حوالے سے آئی کین کنفرم کہ یہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں کہ انہیں ابھی رکھا جائے پارٹی میں.